قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اس کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کتنی بہترین نصیحت تمہیں کرتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جو ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس آیت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے، 3 کاموں سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا، وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یہ آیت قرآن کریم کی بہت اہم آیات میں سے ہے۔ اب جو عدل کا لفظ ہم سنتے ہیں نا، انصاف کا لفظ، ہمارے ذہن میں اس کا بہت ایک محدود تصور آتا ہے۔ انصاف کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جج کو انصاف کرنا چاہیے، ایک کمشنر کو انصاف کرنا چاہیے، ایک حکمران کو انصاف کرنا چاہیے۔ یہ بالکل اس کا مفہوم ہے اور بہت اہم مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اس گرمی میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ انصاف کرنے والا حکمران اللہ کی نظر میں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں، جو ہماری روٹین کی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ہماری سوشل لائف ہے، ہماری فیملی لائف ہے، اس میں بہت سی جگہوں پر ہم اس مفہوم کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اور جس کا جو حق ہے وہ آپ اس کو نہ دیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں ناانصافی، عربی میں اس کو کہتے ہیں ظلم۔ عدل کی جو ضد ہے عربی میں وہ ظلم ہے۔ اب ظلم کے مختلف طریقے ہیں معاشرے میں، اور ہمیں ان سارے طریقوں سے بچنا ہے، اور انصاف کے بہت سے طریقے ہیں، ہم نے وہ سارے طریقے اپنانے ہیں، تب جا کر ہم قرآن کی آیت کے اس ایک حصے پر عمل کر سکیں گے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ماتحت ملازمین کام کرتے ہیں، کوئی کسی کمپنی کا آنر ہے، کسی ادارے کا مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، کسی بھی ایسی پوزیشن پر ہے کہ اس کے ماتحت 20، 25، 30، 100، 200، 300 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ملازمین کے حقوق وابستہ ہیں اس کمپنی کے آنر سے، جو ڈائریکٹر ہے اس کا۔ مثال کے طور پر ان کی تنخواہ ہے، ان کی سیلری کا مسئلہ ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری
اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب اگر کوئی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اپنا کام بھی ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا اور صرف سیلری کا ہی مطالبہ کیے جا رہا ہے کہ میری سیلری دے دیں۔ بھائی تمہارے ذمہ جو کام تھا وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو اب اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ہائر کیا ہے، اب اس نے اپنا وہ کام کر لیا ہے تو اس کو پیمنٹ اس کی کر دو، اور جو آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں آپ کو اس پروجیکٹ کے 1,00,000 روپے دوں گا اور پروجیکٹ اس نے مکمل کر لیا، اب آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے، یا 50,000 روپے دے رہے ہیں یا 60,000 دے رہے ہیں کہ یار باقی میرے پاس نہیں ہے، اور آپ نے ایگری کیا تھا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اوور ٹائم لے رہے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لے رہے ہیں اس سے، اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 5 بجے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ آج 7 بجے تک رک جائیں، تو 7 بجے تک رکنا یہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے تو رکے چاہے نہ رکے، یا تو آپ اس کو روکیں اور اس کو پے کریں کہ بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں لیکن میں آپ کو اوور ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے آپ روک لیں اس کو، لیکن آپ اس کو روک بھی نہیں رہے، کچھ پیسے پے بھی نہیں کر رہے، روک بھی رہے ہیں، اور نہ رکے تو آپ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو ہائر کیا، کسی کو آپ نے کسی کام پہ رکھا، اب وہ اپنی سیلری پوری لے رہا ہے، کام نہیں کر رہا، آپ نے اس کی جے ڈی بتا دی کہ بھئی یہ آپ کی جے ڈی ہے، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، اب 5 میں سے 2 کام کر رہا ہے، 3 نہیں کر رہا، 3 کر رہا ہے، 2 نہیں کر رہا، تو یہ جو ملازم ہے یہ بھی اپنے سیٹ پر ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ ظالم صرف امیر ہوتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مظلوم ہوتا ہے، یہ تصور ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ بھائی کسی گاڑی والے کا اور کسی کار والے کا اور موٹر سائیکل والے کا پھڈا ہو جائے، ہماری قوم کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ بولیں، گاڑی والے کو، موٹر سائیکل والے کو؟ موٹر سائیکل والے کو کرتی ہے نا، صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ موٹر سائیکل والا ہے۔ بھائی یہ پوچھیں تو صحیح، یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کیس میں غلطی کس کی ہے؟ ظلم کس نے کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتانے لگے ان کے پاس گاڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا تھا، ایک بائک والا آیا تیزی سے اور اس کا جو سائیڈ گلاس ہے وہ توڑتا ہوا نکل گیا سپیڈ میں، ایسے ہی خواہ مخواہ۔ اب اس کا سائیڈ گلاس بھی کوئی 25-30 ہزار کا ہوگا اس گاڑی کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ رکا بھی نہیں، کوئی سوری نہیں، کوئی معذرت نہیں، بولا میں نے گاڑی دوڑائی، جا کے اس کو پکڑا، گاڑی سے اترا کہ اس کو ایک تھپڑ لگاؤں، رک تو جا، کم از کم سوری تو کر لے۔ کہا میں جب اترا ادھر ادھر دیکھا تو 10 لوگوں نے موبائل آن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ایک تھپڑ مار دیا تو کل سوشل میڈیا پہ، کل نہیں 2 سیکنڈ بعد سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوگی کہ گاڑی کا نشہ ہے ان لوگوں میں، گاڑی سے اترتے ہی موٹر سائیکل والے تو ان کو انسان کے بچے ہی نہیں لگتے۔ بھائی یہ پوچھیں تو صحیح، موٹر سائیکل والے نے کیا کیا ہے، گاڑی والے نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور اس کے ہاتھ میں اپنی آنکھ ہو جو کسی نے نکال دی ہو، اس کی آنکھ، کہ میری آنکھ فلاں نے نکال دی ہے، اس کی مدد اس وقت تک نہ کرو جب تک پوچھو نہیں، ہو سکتا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہو۔ بھائی اس کے ہاتھ میں آنکھ ہے کہ میری آنکھ نکال دی، یہ تو پوچھیں کہیں تم نے تو اس کی 2 آنکھیں نہیں نکالی،
ہو سکتا ہے وہ دونوں آنکھیں پھوڑ کے آ گیا، اس نے ایک آنکھ پھوڑی ہو، یہ یہاں مظلوم بن رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں 2-3 طبقات ایسے ہیں کہ جو یعنی عمومی تاثر یہ ہے کہ کچھ بھی کریں مظلوم وہی ہوتا ہے۔ ایک تو عورت، اگر عورت کسی کے پاس چلی جائے کوئی شکایت لے کر، کوئی شکوہ لے کر، تو سارے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ عورت ہے تو یہ مظلوم ہی ہوگی۔ ایک یتیم، کوئی یتیم اگر کسی کے پاس چلا جائے کہ میرے پر، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عورت پہ ظلم، یتیم پہ ظلم، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں عورت مظلوم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں یتیم مظلوم ہو۔ اب اگر وہ یتیم ہے، وہ آپ کو آ کے اتنا کہہ دے کہ میں یتیم ہوں، میرے والد نہیں ہیں اور میرے چاچا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اب سامنے والا آؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا، وہ جا کے چڑھ دوڑے گا اس پہ، جو وہ کر سکے گا، وہ سوشل میڈیا پہ اس کو ذلیل کر سکے وہ کر دے گا، جو اس کے بس میں ہوگا وہ کر دے گا، یہ تحقیق کیے بغیر کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم تو نہیں دیا کہ تم عورتوں کا ساتھ دو، یہ حکم تو نہیں دیا کہ یتیم کا ساتھ دو، اللہ نے حکم دیا انصاف کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ آپ یہ دیکھیں جو کیس، جو صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ پھر اگر یتیم مظلوم ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر اس کا چچا مظلوم ہے، کوئی اور اس کا رشتہ دار مظلوم ہے، تو یتیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر عورت کوئی معاملہ لے کر آئی ہے اور وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر عورت کا شوہر مظلوم ہے تو پھر اس کے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ ظالم صرف مالدار ہوگا، بڑے عہدے والا ہوگا، پیسے والا ہوگا، گاڑی والا ہوگا، اور مظلوم ہمیشہ غریب ہوگا، یتیم ہمیشہ مظلوم ہوگا، عورت ہمیشہ مظلوم ہوگی، غریب آدمی ہمیشہ مظلوم ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک آدمی کو آپ نے ہائر کیا ہے اور آپ اس کو مہینے کی 1 لاکھ روپے سیلری دے رہے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہا، ظالم کون ہے؟ وہ ملازم ہے یا وہ کمپنی کا آنر ہے؟ بولیں، ظلم کون کر رہا ہے؟ آپ اس کو 1 لاکھ روپے سیلری دے رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہا، تو کیا ہمارا معاشرہ اس کو ظالم کہتا ہے؟ بھائی دودھ بیچنے والا ہے، دودھ بیچنے والا پانی میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ تو کامن سی چیز ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہمارے لیے دودھ میں ملاوٹ کا ہونا۔ پہلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی پانی کی، اب پانی میں ملاوٹ ہوتی ہے دودھ کی۔ پہلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی پانی کی، اب کیا ہوتا ہے؟ پانی میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا، پانی میں دودھ ڈالا ہے۔ آپ کہیں نا دودھ میں پانی ڈالا ہے، کہتے ہیں نہیں دودھ میں کوئی پانی نہیں ڈالا، پانی میں دودھ ڈالا ہے۔ تو جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کو پیسے پانی کے دے رہے ہیں یا دودھ کے دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، 1 کلو آٹا بیچ رہا ہے لیکن 1 کلو کے بجائے وہ تھوڑا سا کچھ چھٹانگ کم کر رہا ہے اس میں، تو جو جتنی اس نے کمی کی، کیا اس نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ اب ایسی صورتحال میں آٹا بیچنے والا ظالم ہے یا آٹا خریدنے والا وہ شخص جو لینڈ کروزر سے اترا ہے وہ ظالم ہے؟ ظالم کون ہے اس معاملے میں؟ وہ ریڑی والا، وہ ٹھیے والا ظالم ہے، اور جو گاڑی سے اترا ہے اس معاملے میں وہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ تو جہاں جہاں ہمارے معاشرے میں ایسے رویے پائے جاتے ہیں، اب میاں بیوی کے جب مسائل ہوتے ہیں،
میں نے پچھلے جمعے بھی اس پر بات کی تھی. ہمارے کامن مسائل معاشرے کے, کبھی بیٹی کی شادی کروائی, کسی بات پہ وہ ناراض ہو کے میکے آ گئی. اب جب وہ میکے آتی ہے اور اپنے شوہر کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے یہ کیا میرے ساتھ, میری ساس نے یہ ظلم کیا, فلاں نے یہ ظلم کیا, فلاں نے یہ ظلم کیا, کیا ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں؟ یا بس میری بیٹی میری بہن نے بتا دیا کہ میں مظلوم ہوں تو بس چونکہ وہ میری بیٹی ہے تو مظلوم ہے, اور وہ میرا داماد ہے تو وہ ظالم ہے, یا وہ میری بیٹی کی ساس ہے تو وہ ظالم ہے؟ ذرا یہ بھی تو پوچھیں اس کی ساس سے جا کے کہ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ. ذرا اس اپنی بیٹی کے شوہر سے, اپنے داماد سے بھی تو پوچھیں کہ اس کو کیا شکایت ہے آپ کی بیٹی سے. تو جب معاشرے سے ہماری جو انڈیویجول, ہماری جو فیملی لائف ہے, اگر اس سے ہم اس طرح انصاف کو نکال دیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا, برکتیں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اب جو آدمی جس کو آپ نے ظالم ڈکلیئر کر دیا وہ پستا رہے گا, پستا رہے گا, پستا رہے گا, وہ جتنا بھی ثابت کرے کہ میں ظالم نہیں ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حکم کو بتایا ہے. یعنی اگر شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے تو لڑکی والے لڑکی والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لڑکے والے لڑکے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لڑکی والے لڑکی والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور لڑکے والے لڑکے والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب چاہے آپ کی بیٹی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کا داماد مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر تمہیں اپنے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو اپنے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر وہ غنی ہے, مالدار ہے یا فقیر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کا زیادہ خیال رکھنے والا ہوں. تم اس کی فکر نہ کرو کہ میرا والد ہے میں ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا تو کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا والد بعد میں ہے, میرا بندہ پہلے ہے. تمہیں اپنے والد سے اپنی اولاد سے محبت کم ہے, مجھے اپنے بندوں سے محبت زیادہ ہے. میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بندہ ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا, اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں طلاقیں اس وجہ سے ہوتی ہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میاں بیوی میں آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا, اچھی خاصی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, 5 سال 10 سال 15 سال گزار چکے ہوتے ہیں. اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ عورت کی فطرت ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو, لیکن اگر اس کو آپ سے کوئی ایک تکلیف پہنچ گئی شوہر کی طرف سے تو وہ آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ صحیح حدیث ہے کہ بیوی کے ساتھ ساری زندگی احسان کرتے رہو, لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ آگے سے کہے گی ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی خیر دیکھی نہیں. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ انصاف سے کام لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ 10 سال 15 سال زندگی گزار رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اور آپ کو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آئی. اس لیے اس موقع پر علماء کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو نا تو آپ ایک لسٹ بنا لیں. شوہر کا بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, بیوی کی ایک طرف خوبیاں لکھیں کہ یہ اس کی خوبی ہے, مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے,
یہ اس کی خوبی ہے کہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ جناب میرے بچوں کو اچھے سے ان کی تربیت کر رہی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. ایک لسٹ بنا لیں اس کی، کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے. دوسری طرف اس کی برائیاں لکھ لیں تو آپ کو برائیاں بہت کم نظر آئیں گی اور خوبیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی. یہی معاملہ اگر بیوی کر لے کہ شوہر سے کوئی شکایت ہے، وہ ایک لسٹ بنا لے کاموں کی کہ میرے شوہر کے مجھ پہ کیا کیا احسانات ہیں. اس نے مجھے چھت فراہم کی ہے، میرے بچوں کو چھت فراہم کی ہے، میرا سارا خرچہ یہ اٹھاتا ہے، میری ساری ذمہ داری اس پر ہے. یہ ساری خوبیاں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، اور دوسری طرف اس کی برائیاں لکھیں تو آپ کو خوبیاں زیادہ ملیں گی. الا ماشاء اللہ کوئی بہت ہی ایسا شخص ہو کہ بالکل ہی کوئی نشئی قسم کا ہو، بہت ایسا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی انسان خیر سے خالی نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس قوم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت اس دوسری عورت سے بہتر ہو. ہر شخص میں، ہر انسان میں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. کافروں کے معاشرے میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، ایک کافر میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کچھ نگرانی ذمہ داری دی کہ بھائی یہ گندم وغیرہ رکھی ہے، اس کی چوکیداری کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری کرتے رہے اس کی. رات کو ایک شخص آیا، چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، پھر نہیں کروں گا، چلا گیا. اگلی رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا، پھر معافی مانگی، پھر چلا گیا. تیسری رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ پڑھ لو گے میرا بس تم پہ نہیں چلے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ. تو کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی، حضور نے پوچھا اب رات کو کیا ہوا تھا؟ حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ نے ساری تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیطان نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میرا بس تم پہ نہیں چلے گا. حضور نے فرمایا صدقہ، شیطان نے سچ کہا ہے. کیا فرمایا؟ بولیں. شیطان نے سچ کہا. ہمارا جب کسی سے اختلاف ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ کبھی سچ نہیں کہہ سکتا، وہ کبھی سچ. حضور شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں صدقہ وہو کذوب، شیطان ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے. سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.